أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. فَأَمَّا الْإِنسان، اور انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے. فَأَكْرَمَهُ، پھر اللہ اس کا اکرام کرتا ہے. وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہنے لگتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے تو میرا اکرام کیا، میں جس کا مستحق تھا وہ مجھے دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ دوسری طریقے سے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہنے لگتا ہے ربی اہانن، کہ میرے پروردگار نے میری بے عزتی کی، مجھے ذلیل کیا، میری انسلٹ کی. کلا، قرآن کہتا ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے لا تکرمون الیتیم، کہ تمہاری عادتوں میں سے عادت یہ ہے کہ تم یتیم کے ساتھ اکرام کا، احترام کا، عزت کا برتاؤ نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگ مسکین، غریب، فقیر، محتاج، ضرورت مند کو کھلانے پر کسی کو ابھارتے نہیں ہو، ترغیب نہیں دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال پورا کا پورا سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے بہت محبت کرتے ہو. یہ سورہ فجر ہے. سورہ فجر میں شروع میں اللہ نے 5 باتوں کی قسم کھائی. اس کے بعد سورت کے اخیر تک 4 طبقات، یعنی 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے. پہلی قسم ہے بادشاہوں کی، تو بادشاہوں میں فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے اپنی بادشاہت کا غلط استعمال کیا، بادشاہت ہی کو سب کچھ سمجھا تو اس کا انجام برا ہو. دوسری قسم وہ ہے جو بادشاہ پرست، یعنی ان کے زمانے کے بادشاہ، وزیر جو کہتے تھے اس میں ہاں میں ہاں ملاتے تھے، تو وہ بھی ہلاک ہوئے، قوم عاد، قوم سمود. اس کے بعد تیسری قسم کی جماعت اور تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج کیا ہے. آج جو آیتیں پڑھی اس میں کہ یہ بادشاہ پرست نہیں ہے اور خود بھی بادشاہ نہیں ہے، لیکن یہ مال پرست ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے قائل ہے، پونجی پتی ہے، مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو
تو جنہوں نے مال ہی کو سب کچھ سمجھا ان کا بھی انجام ٹھیک نہیں ہوا، تو ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انسان، یہ انسان اکثر مفسرین نے فرمایا کہ کافر انسان مراد ہے، اللہ کا منکر انسان مراد ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ عام ہے، اس لیے میں اور آپ بھی اس میں ہیں، مسلمان بھی۔ اب کیا عادت بتائی کافر کی؟ تاکہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اللہ کے آزمانے کے طریقے الگ الگ ہیں، کبھی دے کر اور کبھی لے کر آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو پہلے طریقے سے آزماتا ہے، کچھ دیتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، ڈگریاں دیتا ہے، اسباب دیتا ہے، کھیت کھلیان دیتا ہے، بیلنس دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی احسان نہیں، اس کا تو میں مستحق تھا۔ کیا کہتا ہے؟ میں جس کا مستحق تھا، میں جس کا حقدار تھا، وہ اللہ نے مجھے دیا۔ جیسے قارون، انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مال کا حق ادا کر، زکوٰۃ دے، تو اس نے کیا کہا؟ یہ تو میری اپنی انجینئرنگ کی کمائی ہے، یہ تو میں نے اپنے عہدے کی اور اپنی صلاحیت اور اپنی محنت سے جمع کیا ہے، اس میں اللہ کا بھی حق نہیں بنتا ہے، غریبوں کا بھی حق نہیں بنتا ہے۔ یہ قارون کی زبان ہے، کسی کا حق نہیں بنتا۔ قرآن میں اس طرح کے مالدار لوگوں کے تذکرہ کیا ہے، نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہمارے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی بہت ہے، وما نحن بمعذبین، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ ایک تو کیا بھول کی؟ مال کو اپنی صلاحیت سمجھا، اللہ کی نعمت نہیں سمجھا۔ دوسری بھول یہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مقبول سمجھ رہے کہ مال اللہ کی نعمت ہے اور نعمت اللہ اچھوں کو دیتا ہے، تو ہم اچھے ہیں اس لیے اللہ نے دیا۔ تو یہ دوسری خرابی، جیسے اس آیت میں کہا کہ ہم تو مال والے ہیں، اولاد والے ہیں، جتھے والے ہیں، سماج والے ہیں، بڑے کنبے والے ہیں، عہدے، منصب، ڈگریوں، بیلنس والے ہیں، ہم تو عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ مال ہی نہیں دیتا۔ تو یہ دوسری خرابی دماغ میں آتی ہے۔ اور تیسری خرابی یہ آتی ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال کی نعمت نہیں، لہذا اللہ کے دربار میں یہ مردود ہے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، کسی کو زلزلے میں پھنسا دیکھتے ہیں، کسی کو قید میں دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں اور یہ اللہ کے مبغوض اور بندے ہیں جن کو اللہ عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں، مومن آدمی یہ تو نہیں کہتا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، بولتا تو نہیں ہے، پریکٹیکلی کرتا ہے وہ۔ کوئی مانگنے آوے تو دیتا نہیں، یا اس کو جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا، اس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق نہیں دیتا ہے۔ یہ مومن بھول کرتا ہے۔ کافر کا تو عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے اللہ کا، رسول کا، بندوں کا کوئی میرے مال میں حق ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ میں اس کا حقدار تھا۔ اس کے بعد دوسرے انداز میں اللہ آزماتا ہے، بینک اکاؤنٹ سیل ہو گیا اس کا، کسی چیز کا رجسٹریشن تھا وہ کینسل ہو گیا، جاب کے اپلائی کے لیے آخری سٹیج پر تھی عرضی اس کی، وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی، گھر میں تنگی آ گئی، تو کیا کہتا ہے؟ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ کیا کہتا ہے کافر آدمی؟
میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ تو اللہ نے میری بے عزتی کر دی، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میں تو اچھی چیز کا مستحق تھا۔ یہ دوسری جب غریبی آتی ہے تو یہ سوچتا ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں سوچنے کی جو سوچ ہے وہ صحیح نہیں، یعنی نعمت ملی اس سے بھی آخرت نہیں بن رہی ہے، نعمت گئی اس سے بھی آخرت نہیں بن رہی ہے۔ نعمت کے وقت شکر تھا اور نعمت گئی تو صبر تھا، شکر کرتا تو بھی آخرت بنتی، صبر کرتا تو بھی، تو اس نے دونوں موقعوں کو گوا دیا۔ مومن کو جو کہا دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ نعمت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو نعمت باقی رہتی ہے، نعمت چلی جاتی کہتے اللہ کی مرضی، راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے کہ اس میں بھی ثواب، تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہو گئے ایمان والے کے۔ یہ ایمان والے کی سوچ ہوتی ہے اور کافر کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ تو وہ مال کے ملنے کو مقبول سمجھتا ہے اور مال کے نہ ملنے کو کیا سمجھتا ہے؟ مردود سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیثوں میں بھی بہت ساری جگہ پر آیا کہ مال کا ملنا اور نہ ملنا یہ کوئی عزت اور ذلت کا معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے وہاں اکرام، اعزاز، منصب اور عہدے کا مدار تقویٰ ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ فرما برداری کے ساتھ غریبی بھی اچھی ہے۔ تو فرما برداری یہ اصل چیز ہے اکرام۔ تو کسی کو تقویٰ نصیب ہو جاوے تو یہ اللہ کے وہاں بڑا معزز ہو جاتا ہے۔ اور مصیبت، ذلت یہ کس میں ہے؟ تاکہ گناہوں میں۔ گناہ سے بڑی کوئی ذلت نہیں۔ دنیا والے مال کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آخرت والوں کے سامنے اعمال اصل ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جس کے پاس جتنے اعمال وہ اتنا مالدار اور وہ اتنا اللہ کے وہاں معزز۔ ہمارے بزرگوں نے یہ اللہ نے مال کا کم زیادہ یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ سب کے سب کو مالدار بنا دے تو نظام خراب ہو جائے گا پورا۔ کوئی آئے گا کپڑے دھونے؟ ارے بولو، کوئی کسی کا نوکر بنے گا؟ کھیت میں مزدور ملیں گے؟ ابھی بھی نہیں ملتے، منہ مانگے پیسے مانگتے اور ہمارے منہ مانگا کام بھی نہیں کرتے۔ تو اگر سب برابر ہو جاتے تو کتنا نظام خراب۔ لیکن اللہ ضرورت کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے امتحان کے لیے کہ یہ غریبی میں صبر کرتا ہے کہ نہیں اور یہ مالداری میں شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور حقوق ادا، تو ہر ایک کا اپنا امتحان۔ اور حقیقت تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں دنیا کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری ایسی ہو ڈاکٹر نے کہا پانی مت پینے دینا، تو دن نکل جاتے پانی نہیں پینے دیتے، اس کو باتیں کراتے، ادھر ادھر کا لیکوڈ پلا دیتے، پانی نہیں پلاتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ تم اپنے بیماروں کو جیسے پرہیز کرواتے اللہ اپنے محبوبوں کو دنیا سے پرہیز کرواتا ہے، تو یہ تو محبوب ہونے کی علامت ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا لیکن سر میں درد نہیں ہوا اس کو، اور انبیاء نے ہر حال میں اللہ کی مانی تو ان کو آرے سے کاٹا گیا۔ اس لیے دنیا کی مصیبت اور دنیا کی نعمت، اس لیے ہمارے وہاں ابھی مولانا آئے تھے، انہوں نے بہت اچھا سمجھایا بزرگوں کی باتوں سے کہ ایک تو نعمت کی صورت ہوتی ہے اور ایک نعمت کی حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مصیبت کی صورت ہوتی ہے اور ایک مصیبت کی حقیقت ہوتی ہے۔ کئی مثالیں دی انہوں نے۔ ایک مثال دی کہ ہمارے وہاں بکریاں ہوتی ہیں تو ہم بکریوں کو چرانے کے لیے چارہ دیتے ہیں، اور ایک بکری کو ذبح کے دن چارہ دیتے ہیں۔ چارہ ہی ہے، چارہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن ایک چارہ بکری نعمت سمجھ کر کھاتی ہے اور اس سے دودھ بھی ملتا ہے، خوشی خوشی کھاتی ہے، اپنے مالک سے خوش ہو جاتی ہے، اور وہی بکری کو ذبح کے دن چارہ دیا جائے تو سونگ کے ہٹا دیتی ہے
کہتا کہ یہ موت کا چارہ ہے اور یہ زندگی کا چارہ ہے. چارہ ہے، لیکن ایک کے لیے نعمت ہے اور ایک کے لیے مصیبت ہے. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چھری چلاتا ہے، کاٹ کوٹ کرتا ہے، خون نکلتا ہے، چمڑی چینج ہوتی ہے، تاکہ یہ زندگی بچانے کے لیے کاٹ کوٹ ہو رہی ہے. اور ایک دشمن اپنے دشمن پہ چھری چلاتا، وہاں بھی خون نکلتا ہے، تاکہ یہ موت کی چھری ہے اور یہ زندگی کی چھری ہے. چھری ہے، دونوں جگہ کٹ رہا ہے، دونوں جگہ خون نکل رہا ہے، لیکن ایک جگہ نعمت ہے اور ایک جگہ بولو مصیبت. کوئی تہوار آیا، خوشی کا دن آیا، گھی کے لڈو بناتے، میتھی پاک بناتے، تو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اور وہی چوہے کے لیے رکھتے ہیں گھی والی روٹی، اس میں بھی گھی ہے، اس میں بھی گھی ہے، لیکن ایک نعمت ہے اور ایک مصیبت ہے. پنجرے میں طوطا بھی ہوتا ہے اور چوہا بھی ہوتا ہے. طوطا پنجرے میں نعمت میں ہے اور چوہا پنجرے میں مصیبت میں. پنجرے میں ہونا ایک جیسا ہی ہے، لیکن ایک نعمت میں ہے اور ایک مصیبت میں ہے. ایک آدمی دشمن سے لڑتا ہے تو اس کو دباتا ہے تو اس سے موت کی بو آتی ہے، اور بچہ ماں باپ کی گود میں جاتا ہے تو ماں باپ بھی دباتے ہیں اس کو، لیکن وہ نعمت ہوتی، بچہ اور چمٹتا ہے، چلاتا نہیں ہے، اور وہاں دشمن چلاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے لیکن ذکر چالو رہا، اور نمرود کے سر میں بھی درد ہوا، وہ بھی بیمار ہوا، لیکن دونوں کی بیماری میں فرق ہے. ایک کی بیماری نعمت ہے اور ایک کی بیماری مصیبت ہے. قارون کے پاس بھی دولت تھی اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی دولت تھی. قارون دولت کے ساتھ دھس گیا اور عبد الرحمن دولت کے ساتھ جنت میں چلے گئے. بدر کے دن کافروں کے 70 مرے اور احد کے دن مسلمانوں کے 70 مرے. تو کسی نے کہا کافروں کی طرف سے کہ برابر ہو گیا معاملہ، تو مسلمانوں کی طرف سے وہ برابری نہیں ہوئی، ہمارے آدمی جنت میں، تمہارے آدمی دوزخ میں. قتل دونوں جگہ ہوئے، کوانٹٹی بھی اتنی ہے. اس لیے مصیبت اور نعمت کی صورت اور حقیقت الگ الگ ہوتی ہے. ہمیں اللہ والوں کی طرح سوچنا ہوگا، ایک ایمان والوں کی طرح ہمیں اپنی سوچ بنانی ہوگی کہ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں اس پر راضی. مالدار بناوے تو شکر کریں گے، غریب بناوے تو صبر کریں گے. دونوں حال میں ہم اپنی آخرت بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ اپنی آخرت. اور کافر اور منکر جو ہوتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اپنی آخرت بھی گنواتا ہے، دنیا بھی گنواتا ہے. نعمت مل کے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نعمت چھنوا کر بھی اس کی کوئی آخرت نہیں بنی. اس لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ جو مصیبت آدمی کو اللہ کے قریب کرے وہ مصیبت نہیں، وہ نعمت ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر ٹوٹے اور وہ مسجد میں نماز میں آتا جاتا ہو گیا، تو یہ اس کا ہاتھ پیر ٹوٹنا کیا بنا؟ نعمت بنی. اور ایک آدمی نعمت میں اللہ سے دور ہو تو یہ نعمت نہیں، مصیبت ہے. ایک آدمی، حضور کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے مال میں اضافہ. تو دعا کی، بکریاں بڑھی، تو پہلے تو کیا ہوئی، نماز میں خالی آگے پیچھے ہونے لگے، پھر نماز قضا ہونے لگی، پھر جمعہ کے لالے پڑنے لگے. تو یہ ہوتا ہے کہ نعمت اگر اللہ کی دوری کا سبب بنے، جاب، سروس، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سے دور کرے تو پھر ہم ان کو نعمت سمجھ رہے ہیں، اللہ کے وہاں یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو مصیبت بن گئی کہ آدمی اللہ سے دور ہو گیا. اس لیے مصیبت ایک الگ چیز ہے، نعمت ایک الگ چیز ہے. اس کا معیار وہ ہونا چاہیے جو شریعت میں ہے. ہماری نگاہ تو دھوکہ کھا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما بردار انسانوں میں بناوے، مومن کامل بناوے، اور مالداری میں شکر اور غریبی میں صبر کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک.